اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے نالم میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ جوابات سمیت آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال اس حوالے سے آیا ہے کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر جمعے کی نماز کی ادائیگی کے وقت جگہ کم پڑ جاتی ہے، تو مسجد کے باہر جو دائیں بائیں یا سامنے روڈز ہوتے ہیں ان روڈوں پہ دریاں بچھائی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دریاں بچھائی گئی ہے افراد کے بڑھ جانے کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو روڈ پر ہی نماز ادا کر لیتے ہیں اور کسی دری پہ کسی پاک چیز پہ نہیں ہوتے، ایسے لوگ کی نماز ہو جاتی یا نہیں ہوتی۔ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ ہمیں بھی دیکھنے میں آتا ہے، یہ ساری سچویشن دیکھی ہے اور آپ جو ناظرین ہیں وہ بھی دیکھتے رہے ہوں گے۔ بالخصوص کراچی کے اندر یہ صورتحال زیادہ نظر آتی ہے۔ عموماً تو انتظام ہوتا ہے، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک بات بنیادی طور پر جو ہے اسے ذہن نشین کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے جو شرائط ہے وہ ذکر کر دی گئی ہے اور احادیث کے اندر ہم نے یہ بار بار پڑھا ہے، وہ چیزیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جس میں سے کچھ یہ کہ آپ جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کا ہونا، یہ شرائط نماز میں سے ہیں۔ اگر آپ ایسی جگہ نماز ادا کر رہے ہیں، جمعے کی نماز ہے یا کوئی بھی نماز ہو، کہ جہاں پر آپ کو جگہ پاک ہو، بھلے وہاں دری موجود نہیں ہے اور جگہ کے پاک ہونے کا یقین ہے، تو آپ اس پہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اگرچہ جا نماز یا دری نہیں بچھی ہوئی۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہے، جیسے کہ یقینی طور پر یہ بات ہوتی بھی ہے کہ روڈز جو ہوتے ہیں اس میں گندگی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ پہ گاڑی دوڑ رہی ہے، مختلف گاڑیاں مختلف علاقوں سے آتی ہیں اور آپ جو دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے جو ہے اس میں گاڑیاں آتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ گاڑیاں جو ہے وہ کچرے کی گاڑی ہوتی ہیں، سب بڑے بڑے ڈمپر ہیں اور ان ڈمپروں میں جو ہے کچرا موجود ہوتا ہے اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ کچرا روڈوں پہ گرتا ہے، گاڑیاں اس سے جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں اور وہ ٹائر جو ہے ٹائر گھوم رہے ہیں، وہ کچرے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور پھر پورے روڈ پہ جو ہے وہ کچرا جو ہے ناپاک چیزیں، گندی چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو ہے پھیل جاتی ہے، اس کے اثرات جو ہے اس پہ ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں پھر اگر روڈ کے بارے میں یقینی طور پر یہ چیز معلوم ہے کہ وہ ناپاکی رکھتی ہے تو اس پہ نماز پڑھنا ٹھیک نہیں، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ شرائط نماز میں سے یہ کہ جگہ کا پاک ہونا، اگر جگہ پاک نہیں ہے تو پھر نماز ادا نہیں ہو رہی، بھلے آپ کسی کی اقتداء کر رہے ہیں یا یہ کہ آپ انفرادی طور پر کہیں پر نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس کے لیے جگہ کے پاک ہونا ضروری ہے اور جگہ اگر پاک نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں جو بہتری کی کوئی چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس چیز کا تعین کر لیں کہ اس کو کس مسجد میں نماز پڑھنی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف آفیسز میں کام کرتے ہیں یا اگر کسی کا گھر بھی قریب ہے مسجد کے، تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے قریبی مسجد میں جانا پسند کرتے ہیں اور اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے تو پھر ان کی نمازوں کا معاملہ بنتا ہے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پہلے سے دیکھ لینا چاہیے کہ جس کے پاس وہ وسائل ہے، سہولت ہے، سواری کی سہولت ہے اور یا یہ کہ وہ اللہ نے ان کو صحت دی ہے، وہ دور پیدل بھی جا سکتے تو ان کو جانا چاہیے اور ان کو مسجد جو ہے کسی اور مسجد کا انتخاب کرنا چاہیے اگر ایسی سچویشن آپ کو پیش آتی ہے۔ نہیں آتی ہے اور لوگ پورے ہو جاتے ہیں، جگہ کا انتظام زیادہ ہے، تو پھر جو ہے اس مسجد میں نماز ادا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں نماز کے حوالے سے، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کا ہونا۔ تو ان چیزوں کو جو ہے جہاں پر اس چیز کو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں، جہاں یہ چیز نہ ہو، یہ شرائط پوری نہ ہوتی ہو، تو وہاں پر نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، دیگر جگہوں کو جو ہے اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جس کو بھی وہ پہنچا ہے، صف میں پہنچا ہے اور اس کو اس طرح کی سچویشن کا سامنا ہے تو وہ کیا کریں، وہ نماز ادا کریں یا چھوڑ دیں؟ تو میں اور آپ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اس طرح کے علاقوں میں یہ گنجان آباد جو آبادیاں ہوتی ہے وہاں پر جو ہے مسجدیں بہت ساری ہوتی ہیں اور عموماً ہمارے ہاں مساجد کے جو ذمہ داران ہیں، کمیٹیاں ہیں، ائمہ حضرات ہیں، وہ بھی اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ اگر ایک محلے میں کئی ساری مساجد ہیں
تو اس میں یہ کہ ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے. کہیں پر اگر 1:15 بجے نماز ادا ہو رہی تو دوسری جگہ 1:30 بجے ہے, تیسری جگہ 1:45 ہے, اور چوتھی جگہ جو ہے وہ 2 بجے نماز ادا ہو رہی ہے. اور ایسا بھی ہے کہ 2:15 2:30 بجے, یعنی 15 منٹ کا آدھا گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی ایسی صورتحال کا سامنا ہے تو پھر آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور آپ دوسری مسجد چلے جائیں, وہاں پر نماز ادا کر لیں. یہ ایک بہتر صورت ہو سکتی ہے عملی طور پر. دوسرا سوال جو آج کے پروگرام میں کیا گیا ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سسٹم ہے, حکومتی سسٹم ہے یا حکومت قائم ہے, تو یہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ سوال تو بہت اہم ہے اور میرا خیال ہے کہ اس طرف لوگوں کی توجہ کم ہی رہتی ہے, اور آج یہ سوال آیا تو بڑی خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ بنیادی چیزوں پہ جو ہے سوال اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اسلامی ہے یا نہیں, یہاں کا جو پورا ایک سسٹم ہے ملکی وہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے پہلے تو میں یہ ذکر کروں گا کہ سوال اٹھایا کیوں گیا ہے, یعنی یہ سوال ذہنوں میں آیا کیوں ہے, اس کی بنیادی وجہ ہے. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا مکمل نام ہے, اور آپ نے بزرگوں سے دانشوروں سے سنا ہوگا کہ مملکت خداداد پاکستان, وہ مملکت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو مملکت خداداد پاکستان جو ہے یہ کوئی ایسا کوئی خطہ نہیں تھا جہاں مطلب کوئی اچانک کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو گیا ہو, یہاں پر یہ کہ کسی فوج نے کسی قوم نے اس کو فتح کر لیا ہو. ایسی کوئی صورت نہیں تھی, بلکہ یہ برصغیر ہند کا وہ حصہ ہے جہاں برصغیر کے مسلمانوں نے ایک تحریک چلائی, اور وہ تحریک اس لیے تھی کہ ہم الگ ایک خطہ زمین چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلام کو فالو کر سکیں. اور مسلم لیگ کی جو قیادت تھی, محمد علی جناح کی قیادت میں, پھر پوری وہاں برصغیر ہند کے مسلمانوں نے ایک تحریک چلائی. ان مسلمانوں نے بھی تحریک چلائی کہ جن کو پاکستان آنا نہیں تھا, جن کو انڈیا کے اندر یعنی ہند کے اندر رہ جانا تھا, انہوں نے بھی تحریک چلائی, اور بالآخر پاکستان بنا. اور اس وعدے پہ اللہ کے ساتھ لوگوں نے وعدہ کیا اور ایک نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس نعرے کی بیس پہ یہ ملک وجود میں آیا, اور اس کے لیے طے کیا گیا تھا کہ اس میں اسلامی نظام ہوگا, اسلام کو فالو کیا جائے گا, اس کا دستور اسلام کے مطابق بنے گا. شوم قسمت کے پاکستان جو ہے وہ اسلامی مملکت نام کا تو بن گیا, لیکن عملاً نہیں بن سکا, اور آج تک نہیں بن سکا. اور اس کے ساتھ یہ بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ پاکستان بننے کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ تھا وہ تھا دستور پاکستان, یعنی پاکستان کا آئین کیا ہوگا. اور اس کے لیے بڑی کوششیں لوگوں نے کی کہ اس دستور والے کہانی کو, اس قصے کو لپیٹ دیا جائے, اور یہاں پر ایک سسٹم چلایا جائے, کوئی جمہوری سسٹم ہو یا کوئی جو ہے لبرل طرح کا کوئی ایک نظام موجود ہو. اور مختلف ملکوں کی طرف دیکھا جا رہا تھا کہ یہ فلاں کا جو ہے وہ نظام لے لیا جائے, اور اس ملک کے اندر اس کو بھی نافذ کر دیا جائے, اور یہ سلسلہ بس چل پڑے. لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس حوالے سے جو ہے شروع دن سے ہی کام کیا. بالخصوص میں نام لوں گا جماعت اسلامی پاکستان کے بانی مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ سب سے پہلے انہوں نے دستور پاکستان کے اسلامی ہونے کے حوالے سے آواز اٹھائی کہ جی ملک تو بن گیا, لیکن یہاں کا جو دستور ہے اب وہ اس وعدے کے مطابق ہونا چاہیے جو ہم مسلمانوں نے اللہ کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ کیا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے ہم اسلام کے لیے حاصل کر رہے ہیں, تو یہاں پر اسلام ہی کا نظام ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ضروری کہ دستور پاکستان جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو. تو آپ جانتے ہیں کہ پھر ایک سلسلہ تھا ایک لمبا کہ دستور پاکستان کی تحریکیں اٹھی, بار بار کوششیں کی گئی. اس سلسلے میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار بھی ہوئے, جیل بھی جانا پڑا ان کو, اور اس کے لیے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو بانی پاکستان ہے انہوں نے 1948 میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی کہ آپ ریڈیو پاکستان پر پوری جو ہماری ملت ہے, پورے پاکستانی قوم ہے, ان کو جو ہے اس حوالے سے درس قرآن کا ایک سلسلہ ان سے شروع کروایا. اور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر جو ہے بہت سارے نشریاتی جو ان کی تقریریں ہیں, وہ نشری تقریریں وہ انہوں نے جو ہے وہاں ریڈیو پاکستان سے کی ہے, اور وہ اس وقت کتابی صورت میں موجود ہیں. اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جو تحریک چلی, اور 1973 میں جو پھر آئین بنا, اور پھر اصل جو اس وقت پاکستان میں آئین موجود ہے, یا جس کو ہم کسی حد تک اسلامی بھی کہہ سکتے ہیں اور تقریباً ہے بھی, تو وہ 1973 کا ترمیم شدہ آئین ہے. اور ترمیم شدہ آئین اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ترمیم شدہ آئین میں اس بات کا بھی فیصلہ موجود ہے کہ قادیانی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے. تو 73 کا آئین جو ہے اس کا جب ذکر کیا جائے تو اس بات کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ 1973 کا ترمیم شدہ آئین آج وہ موجود ہے,
اور اس آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس میں پاکستان کی مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں اور عوام کے مختلف طبقات نے حصہ لیا ہے, ایک تحریک چلائی, اور اس تحریک کے نتیجے میں یہ اسلامی دستور بنا ہے, ایک ایسا دستور کہ جس کو ہم اسلامی کہہ سکتے ہیں, جس کی بنیاد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر قرآن اور سنت سے متصادم کوئی نظام نہیں چلے گا. اس ملک کے اندر حاکمیت اعلیٰ جو ہے, اقتدار اعلیٰ جو ہے, وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی اس ملک میں جو بھی نظام بنے گا اس کی بنیادیں اسلام کے مطابق ہوگی. اگر اسلام سے متصادم ہوگا تو ان شقوں کو, ان دفعات کو یا اس نظام کو قبول نہیں کیا جائے گا, وہ یہاں نہیں چل سکتی. یہ آئین میں درج ہے, اور اس آئین, یہ ایک ایسا آئین ہے کہ اس طرح کا آئین پوری دنیا میں کسی ملک کے پاس موجود نہیں ہے, بالخصوص اسلامی ممالک کے پاس نہیں ہے. یہ واحد ملک ہے جس کے پاس اس طرح کا دستور اور آئین موجود ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس وقت پاکستان کا جو دستور ہے اس میں اکثریتی جو شقہ ہے وہ اسلام کے مطابق ہے, جس میں بنیادی دو شقوں کا میں تذکرہ تو کر دیا ہے, دو مزید کا تذکرہ کر دوں. ایک دفعہ 62 اور 63 ہے, جس میں یہ بات درج ہے کہ یہاں کا کوئی پارلیمنٹ ممبر شورا وہی بن سکے گا, یہاں کا وزیر اعظم اور صدر وہی بن سکے گا جو ان اسلامی دفعات کا پابند ہوگا, وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوگا, وہ نمازی پرہیزگار آدمی ہوگا, شرابی کبابی نہیں ہوگا, ظالم نہیں ہوگا. وہ یعنی یہ اس کی تشریحات ہے ان شقوں کی مزید جو میں ذکر کر رہا ہوں. یعنی وہ ایسا آدمی نہیں ہوگا جو اسلام کی نظر میں گناہ گار ہو اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو. تو ایک شق یہ ہے. دوسری شق جو ہے گستاخی رسول کے حوالے سے جو شق بنائی گئی ہے وہ بھی ترمیم کے بعد بنائی گئی تھی. یہ دو شق ایسی ہے جو بنیادی ہے. تو اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا دستور تو بڑی حد تک بلکہ تقریباً وہ اسلامی ہے, لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم اتنے بڑے طبقہ اور مذہبی طبقہ, یہاں پر جو مذہبی طبقہ نہیں کہلاتا وہ بھی بہت پکے مسلمان ہیں ماشاءاللہ. ان سب کے ہوتے ہوئے بھی اس ملک کے اندر ہم عملی اسلامی نظام نافذ نہیں کر سکے. یہ ایک رکاوٹیں موجود ہیں یہاں پر, اور اس میں جو اس کے اندر جو کوتاہی ہے وہ ہماری بھی ہے, مذہبی طبقے کی بھی ہے, عام لوگوں کی بھی ہے, حکمرانوں کی بھی ہے, اداروں کی بھی ہے. ہم تقریباً سب ہی اس کے ذمہ دار ہیں کہ یہاں پر ہم اسلامی حکومت جو ہے قائم نہیں کر سکے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین کے جو فرمان ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 آیات کے اندر جو ہے 3 مختلف انداز میں جو ہے ایک بات ارشاد فرمائی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ یہ جو احکام ہے اس پر فیصلے نہیں کرتے ہیں, اس قسم کا نظام نہیں لاتے ہیں, وہ لوگ کافر ہیں, وہ لوگ ظالم ہیں, وہ لوگ فاسق ہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کفر کر رہے ہیں, وہ فسق کر رہے ہیں, وہ ظلم کر رہے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو ہم اس 3 قسم کے گناہ میں مبتلا ہے, بحیثیت قوم اور بحیثیت فرد بھی. بحیثیت فرد اس وقت ہے کہ جب ہم اس کافرانہ, فاسقانہ یا ظالمانہ یہ اللہ کے باغی اور طاغوت کے بنیادوں پر مشتمل اس نظام کے خلاف جدوجہد بھی نہیں کرتے, اس حوالے سے بات بھی نہیں کرتے, اور باقاعدہ اس کے لیے جو ہے ہم کوشش نہیں کرتے کہ اس کی جگہ اسلامی نظام زندگی جو ہے ہمیں میسر آئے, تو پھر ہم فرد کی سطح پر گناہگار ہیں. لیکن اجتماعی طور پر اگر یہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں قوم کی سطح پر, تو پھر قومی سطح پر اور اجتماعی سطح پر ہم گناہ کے مرتکب ہیں. ایسی صورت میں اگر کوئی راستہ ہمیں مل سکتا ہے تو یہ ہے کہ ہم اس نظام کے خلاف جو ہے جو شرعی نظام ہے اس حوالے سے بات کریں, ہمارا قلم اس کے لیے چلے, ہماری زبان اس کے لیے بات کریں, اور ہماری سوچ, ہماری فکر وہ اس کے مطابق ہو, ہمارے حکمران اس کے مطابق بنے. یا چیف جسٹس بیٹا ہو تو وہ ایک ایسا چیف جسٹس ہو جو قرآن اور سنت کا علم بھی رکھتا ہو, اور خود متقی پرہیزگار آدمی ہو, ظالم نہ ہو, عدل کے خلاف فیصلے نہ کرتا ہو. یہاں وزیر اعظم ہے تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سیرت رکھتا ہو. یہاں اگر صدر ہے تو اس کے پاس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سیرت ہونی چاہیے, اور ان کی سیرتوں پہ, ان کی بنیادوں پہ یہاں پر ہماری جو حکومتی سربراہ ہے اور قوم کے سربراہ ہیں وہ انہی بنیادوں پر ہونے چاہیے. تو یہ چیزیں موجود نہیں ہیں, اس لیے ہم پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر اسلامی کوئی نظام ہے, اسلام کا کوئی ماحول بنا ہوا ہے.
بہت ساری چیزیں ہیں، امت تفریق کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے۔ ان فرقوں کی بنیاد پر آج تک ہم اس بات کا بھی فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس ملک میں کوئی اچھا ایک صالح معاشرہ قائم کرے اور ایک ایسا نظام لوگوں کو دے دیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی سیرت سے اور آپ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہو۔ لہذا میری جچی تلی اور ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت اس ملک کے اندر دستور بڑی حد تک اسلامی ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ عمل کی نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، 20 وجوہات میں بیان کروں گا، 70 وجوہات آپ بیان کر دیں گے، اور ہو سکتے کہ آپ مجھ سے اختلاف کر لیں، ہو سکتے کہ میں آپ سے اختلاف کر لوں، لیکن اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہاں پر اسلامی اصول، اسلامی نظام زندگی، اسلامی نظام کس طرح چلایا جاتا ہے، وہ چیزیں یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اس کے لیے بہرحال کوشش ہمیں کرنی چاہیے، سب نے کرنی، انفرادی سطح پر بھی، مجھے، آپ کو، ہر کسی کو، اور اجتماعی سطح پر بھی جو ہمارے یہاں سیاسی تنظیمیں ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے، مذہبی سیاسی تنظیموں کو بھی کرنا چاہیے، اور اجتماعی طور پر جس کا جو حلقہ ہے اس حلقے کے اندر اس کو کام کرنا چاہیے۔ نہ کرنے کی صورت میں بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام سے، ان کی سیرت سے اور اسلام سے جوڑ دیں۔ تو آج کے جو سوالات تھے ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے، دیکھتے رہیے گا آج کے عالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ۔ اللہ اللہ اللہ